پیارے بچوں، اگر آپ کو میری کہانیاں اچھی لگ رہی ہیں تو میرے چینل کو لائک کیجیے اور سبسکرائب کیجیے، پھر میری اور اچھی کہانیاں آپ کو سننے کے لیے ملیں گی۔ پیارے بچوں، آج میں جو آپ کو کہانی سنا رہی ہوں اس کا نام ہے اونٹ چور کا انجام۔ ایک عربی اونٹ پر سوار ہو کر مکے آیا۔ جیسے ہی مسجد حرام کے قریب پہنچا تو وہ اونٹ اس سے اترا اور اس نے آسمان کی جانب دیکھ کر کہا، پروردگار، یہ اونٹ اور جو کچھ اس پر سامان ہے وہ تیری امانت ہے، اور تجھ سے میں درخواست کرتا ہوں کہ میری امانت کی حفاظت کرنا۔ پھر وہ شخص مسجد حرام میں داخل ہوا اور بیت اللہ کا طواف کیا۔ اس کے بعد وہ نماز پڑھنے بیٹھ گیا۔ پھر مسجد حرام سے باہر نکلا۔ جب وہ باہر نکلا بچوں تو اس نے کیا دیکھا کہ اس کو اونٹ وہاں موجود نہیں تھا۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا کہ پروردگار، میں نے تیری امانت ادا کی، اب میری امانت کہاں ہے؟ خدایا، یہ اونٹ مجھ سے چوری نہیں ہوا، یہ تیری امانت تھا۔ چور نے میرا مال چوری نہیں کیا، مگر اگر مجھے تجھ پر یقین نہ ہوتا تو میں اونٹ تیری امانت میں نہیں دیتا۔ اب میری درخواست ہے کہ میرا اونٹ اور اس پر لدا ہوا مال واپس کر دے۔ عربی نے چند بار یہ کلمات کہے۔ لوگ اس کی دعا سننے کے لیے گرد جمع ہو گئے اور تعجب سے اس کی طرف دیکھنے لگے۔ ابھی تھوڑی دیر گزری تھی کہ بچوں لوگوں نے کیا دیکھا کہ ایک شخص پیدل چلا آ رہا تھا اور اس کے ہاتھ میں ایک اونٹ کی مہار تھی اور اس کا ہاتھ کٹا ہوا تھا جس سے خون بہہ رہا تھا۔ وہ شخص عربی کے پاس آیا اور آن کے کہنے لگا، تیرا اونٹ منحوس ہے۔ اس عربی نے کہا، کیا بات ہے؟ کہتا ہے کہ جب میں نے تیرا اونٹ چوری کیا اور میں چوری کر کے لے جا رہا تھا، ایسے میں پہاڑ کے پیچھے سے گھوڑا سوار نکلا، پتہ نہ جانے کہ وہ آسمان سے آیا یا زمین پر برآمد ہوا، یہ کہاں سے آیا مجھے نہیں پتہ، اور آنے کے بعد اس نے مجھے زبردستی اونٹ پر سے اتار دیا اور میرا ہاتھ کاٹ دیا اور کہا، جاؤ اس اونٹ کو اس کے مالک تک پہنچاؤ، کیونکہ اونٹ خدا کی امانت میں تھا اور اللہ سے بڑھ کر امانت دار کون ہو سکتا ہے؟ بچوں، آپ نے دیکھا کہ اللہ پر بھروسہ کرنا، اگر ہم اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں تو ہم کبھی بھی ناکام نہیں ہوتے۔ اللہ ہماری ہر خواہش، ہر دعا کو قبول کرتا ہے۔